یا اللہ جب آپ سے ملنے کی گھڑی آئے تو مجھے حسین اختتام دینا، ایسا اختتام کہ آپ مجھے پہچان جائیں اور میری آنکھیں آپ کو مجھ سے مطمئن دیکھ کر مسکرائیں۔ اللہ کو کھو دینے کا ملال ساری دنیا کے مل جانے سے بھی کم نہیں ہوتا۔ اس رب کی محبت کا تو تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے جس کی محبت کا مقابلہ ماں کی محبت بھی نہیں کر سکتی۔ دل میں رہنے والا رب دل میں اترتی دعائیں بھی جانتا ہے، وہ ملنے کے خود راستے دکھاتا ہے، تو ہی تو تم مانگنے کی ترکیبیں سوچ لیتے ہو۔ وہ تمہیں خود جھولی پھیلانا سکھاتا ہے، تو ہی تو تم جان پاتے ہو کہ معجزے بھی ہوتے ہیں، جیسے اللہ نے تمہاری رہنمائی کر کے تمہیں بتایا تھا کہ اللہ ایک ہے، وہ تنہا خالق ہے، ساری قدرتیں اس کے روبرو سجدہ ریز ہوتی ہیں۔ بالکل ویسے ہی وہ دعاؤں کی جانب تمہاری رہنمائی کرتا ہے کہ یہ ذریعہ ہیں تم تک وہ سب لانے کا جو تمہارے مقدر میں نہیں۔ وہ کہہ چکا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تو پھر مان لو کہ اس نے چاہا ہے ایسا ہونا، تبھی وہ تمہیں یہاں تک لایا ہے۔ اس نے ناممکن کو اب ممکن کرنا ہے، تبھی وہ تمہاری زبان پہ کن کی طلب لایا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی پہ بھروسہ کرنا تمہیں کمزور کر دے گا۔ اللہ نے اگر دل دعاؤں کی جانب موڑا ہے تو کچھ تو ہے جو اس نے بدلنے کا سوچا ہے۔ وہ جہاں ممکن کے سارے راستے ختم ہو جائیں گے، تم دیکھنا وہی اللہ کے کن کے معجزے ہو جائیں گے۔ اگر تم دیکھ سکو کہ کتنی ایسی دعائیں تھیں جنہیں کبھی مانگ کر تم بھول گئے تھے، مگر آج وہ حقیقت بن کر تمہارے ساتھ ہیں۔ اگر تم دیکھ سکو کتنی ایسی خواہشیں تھیں جو تمہیں لا حاصل لگتی تھیں، مگر آج وہ تمہارے پہلو میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اگر تم دیکھ سکو کتنی ایسے التجائیں تھیں جن کے لیے تم ہتھیلی کھولنے سے بھی ڈرتے تھے، اور آج وہ ممکن ہو کر تمہارے ہاتھ میں ہے، تو تم کبھی بھی اس سے خوف زدہ نہ ہو جو آگے اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے۔ تم کبھی بھی اس کے لیے فکر مند نہ ہو جس کی طلب تمہارا دل اللہ سے کر رہا ہے۔ شاید پھر کبھی تم اللہ سے رابطہ نہ توڑ سکو، شاید پھر کبھی تم یقین کرنا نہ چھوڑ سکو، شاید پھر کبھی تم مقدر کی شرارتوں سے نہ ڈر سکو۔ اگر تم یہ دیکھ سکو کہ کتنی ایسی دعائیں تھیں جنہیں کبھی مانگ کر تم بھول گئے تھے۔ یقین رکھنے والوں سے یقین کا سب سے بڑا اور سب سے مشکل امتحان لیا جاتا ہے، اور جو اسی امتحان میں بھی اللہ پہ توکل کرنا اور مانگنا نہیں چھوڑتے، انہی کے لیے معجزے ہوتے ہیں، انہی کے لیے اللہ کی مدد آتی ہے، انہی کے لیے اللہ تک جاتا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ اگر تم دیکھ سکو کہ کتنی ایسی دعائیں تھیں جنہیں کبھی مانگ کر تم بھول گئے تھے، مگر آج وہ حقیقت بن کر تمہارے ساتھ ہیں۔ اگر تم دیکھ سکو کتنی ایسی خواہشیں تھیں جو تمہیں لا حاصل لگتی تھیں، مگر آج وہ تمہارے پہلو میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اگر تم دیکھ سکو کتنی ایسی التجائیں تھیں جن کے لیے تم ہتھیلی کھولنے سے بھی ڈرتے تھے، اور آج وہ ممکن ہو کر تمہارے ہاتھ میں ہیں، تو تم کبھی بھی اس سے خوف زدہ نہ ہو جو آگے اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے۔ تم کبھی بھی اس کے لیے فکر مند نہ ہو جس کی طلب تمہارا دل اللہ سے کر رہا ہے۔ شاید پھر کبھی تم اللہ سے رابطہ نہ توڑ سکو، شاید پھر کبھی تم مقدر کی شرارتوں سے نہ ڈر سکو۔ اگر تم یہ دیکھ سکو کہ کتنی ایسی دعائیں تھیں جنہیں کبھی مانگ کر تم بھول گئے تھے۔ پردے کے اندر کی بات سے صرف اللہ باخبر ہے، آپ تو بس پردے کے باہر کی حقیقت جانتے ہیں۔ کس نے کتنے نفل پڑھے، کس نے کتنے سجدے کیے، یہ کام تو مومن کا نہیں جس میں آپ پڑے ہوئے ہیں۔ سلسلہ سخت رکھا ہے اللہ نے حق و کلی بات کا، اپنے چھپانے کے لیے دوسرے کے عیب بھی چھپانے پڑتے ہیں۔ کسے جنت ملے گی اور کسے جہنم، اس کا فیصلہ جب اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اپنی رائے دینے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ دل آزاری کر کے پھر اس رب سے صلے کی امید کیسی؟ اس کے ہاں عبادتوں کے نہیں، اجر سارے نیتوں کے ہوتے ہیں۔ رحم چاہیے اگر تو رحم کیا کرو، ورنہ تکلیف دینے والوں کو بڑے خسارے اٹھانے پڑتے ہیں۔ یہ جس آزمائش کو حادثہ سمجھ رہے ہو نا، یہ تو اللہ کی تمہیں معجزوں تک لانے کی ترکیب ہے۔ وہ کہتا ہے مانگو مجھ سے میں قبول کروں گا، تو جو اس کے بعد بھی نہ مانگے وہ بد نصیب ہے۔ توفیق دعا ہی دلیل ہے اس کے کن کی، لگاؤ پھر صدا کیونکہ وہی تمہارا نصیب ہے۔ اکیلے نہیں ہو تم، وہ ہر پل ساتھ ہے تمہارے، اس کی مدد
اگلی سانس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ وہ کیوں نہ دے سکے گا تمہیں چاہ تمہاری، جس کی ملکیت میں شمال اور جنوب ہے۔ یاد رکھو، جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو اسے تکلیف سے بچاتے ہیں، تکلیف کا باعث نہیں بنتے۔ معجزے تو پھر اسی صبر کرتے ہوئے دل کے لیے ہوتے ہیں جو درد کے باوجود بھی سجدے میں گر کر مسکراتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے، قربان تیری رضا پر میری رضا 100 بار، بار بار، ہر بار۔ تمہارا اللہ با اختیار ہے، وہ چاہے تو لمحوں میں زمین کو، آسمان اور دعا کو تمہارا مقدر کر دے۔ اس کی خدائی میں کسی کا کوئی دخل نہیں۔ تہجد کا وہ پہر جب دنیا آنکھیں بند کیے سو رہی ہوتی ہے، اسی پہر تو اللہ اپنے معجزوں کے دروازے کھولتا ہے۔ برا وقت ہی تو ہمیں اچھے وقت کی قدر کرنا سکھاتا ہے۔ وہ اچھا وقت جسے ہم نے معمولی سمجھ کر گزار دیا، اور وہ جو ان آزمائشوں کے بعد ہمارا مقدر ہے۔ تکلیفیں اگر ہیں تو اللہ کے معجزے بھی تو ہیں، رکاوٹیں اگر ہیں تو اللہ کی طاقتیں بھی تو ہیں، محرومیاں اگر ہیں تو اللہ کی نعمتیں بھی تو ہیں۔ برے وقت سے ہی تو اچھا وقت ہے۔ دعائیں جب قبولیت کے لیے اللہ کے روبرو ترتیب سے کھڑی ہوتی ہیں تو تہجد کی دعائیں سب سے پہلی صف میں ہوتی ہیں، وہ صف جسے اللہ نے سب سے پہلے اپنے کون سے نوازنا ہوتا ہے۔ پتہ ہے شیطان تمہارے دل میں کب وسوسے ڈالتا ہے؟ جب اسے تمہارا اللہ پہ توکل کرنا پسند نہیں آتا۔ اور پتہ ہے اسے تمہارا توکل کرنا کب پسند نہیں آتا؟ جب وہ توکل اللہ کو پسند آ جاتا ہے۔ اور جانتے ہو ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس توکل کے بعد اللہ نے تمہارے لیے معجزے کرنے ہوتے ہیں، اور ان معجزوں نے تمہیں اللہ کے قریب تر کر دینا ہوتا ہے، اتنا قریب کہ شیطان تمہارا سوچ بھی نہ سکے۔ تم جن چیزوں کا ملنا ناممکن سمجھتے ہو، ان کی تم سے بس ایک دعا تک کی دوری ہوتی ہے۔ اللہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، اس نے نصیب میں کہیں نہ کہیں تمہاری چاہ کے لیے گنجائش ضرور رکھی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ دعاؤں میں رہنے کے لیے ہی بنے ہوتے ہیں، ان کا خیال ہمیں ہمیشہ اللہ کے قریب رکھتا ہے، ہمیں ان سے کوئی بھی مطلب نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی دل ان کے لیے اللہ سے ہمیشہ خیر مانگتا ہے۔ وہ ہمارے اپنے نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی ان سے دعا کا تعلق ہمیشہ رہتا ہے۔ آنے دو اسے جو اللہ کے لکھے ہوئے نصیب سے آ رہا ہے، شاید وہی تمہاری رضا بھی ہو۔ توفیق ملی ہے تو مانگتے رہو، ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو وہ انہی دعاؤں کے بدلے ملنا ہو۔ اللہ نے اگر نصیب میں دعاؤں کا خیال لکھا ہے تو دعاؤں سے نہ گھبراؤ، مانگتے رہو، کیونکہ تمہیں وہ ملنا ہے، لازمی ملنا ہے، ہر حال میں ملنا ہے۔ ہر وہ چیز جو اللہ کی رضا سے تم تک آ رہی ہے، اس میں تمہارے لیے بہتری ہے، اور ہو سکتا ہے آخر میں اللہ کی رضا ہی تمہاری رضا کا انتخاب ہو۔ قبولیت تو بہت پہلے سے طے ہے تمہارے لیے، تیری تو بس اللہ نے تمہاری دعائیں سننے کے لیے کی ہیں۔ معجزے تو ہمیشہ تیار کھڑے ہیں تمہارے لیے، بات کن کی اب صرف تمہارے مانگنے پر رکی ہے۔ اور تمہارا گمان تمہیں توڑ بھی سکتا ہے اور تمہیں سمیٹ بھی سکتا ہے، تم جیسا سوچتے ہو ویسا ہی پاتے ہو۔